السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بس اس کی گیم تھوڑی بڑھا دیں اور آواز سادہ رکھیں، ایکو نہیں چلتی تاکہ آواز سمجھ آ جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم حاجی سعید صاحب، جن کے گھر پر یہ خوبصورت محفل جشن عید میلاد النبی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل بپا ہے، اور بالخصوص ہمارے بڑے محترم مرشد چودھری صاحب کے محبت اور اصلاح پر مجھے یہاں پر اپنا سبق اور اپنی حاضری لگوانے کا اور آپ پیارے حضور کی محبت میں بیٹھنے والوں کی زیارت کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگ محترم حفیظ اللہ جلیل قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ تمام آباد، میں چہروں پر تھکاوٹ بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے آیتیں بھی 2 سن لی ہیں، اور چاہیں گے کہ اس میں اب تھکن کا احساس، بس اتنی بات کروں گا، اس جتنی دیر کے آپ بیٹھے ہیں اس دوران اس سے قیمتی وقت زندگی میں نہیں آئے گا۔ ایک تو سب سے بڑی ایک تو سب سے بڑھ کر پنجابی کسی نوردی زبان سے کہی تھا، منڈے کا بیاہ ہوئے نا تو منڈے کے ابے کو خوشیاں چڑھ جاتی ہیں، تو بس اس بات کو پڑھے کر دیں، یہ حضور کی آمد کی خوشی کا مہینہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک خوشی کا اظہار لب و لہجے سے، آپ کے جیسچر سے، سرکار کی محبت میں، اور دوسرا ویسے بھی صرف اسمائلنگ فیس، اس سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، نہ اس دوران کوئی غیبت ہوئی، نہ چغلی ہوئی، نہ برائی دیکھی، نہ کوئی اور عمل دیکھا، نہ گالی نکلی، نہ کسی کو نکالی، صرف ایک کام کیا ہے، کرنے والوں نے یا تو ذکر مصطفیٰ کیا ہے یا سننے والوں نے ذکر مصطفیٰ کیا۔ اسی لیے اس مضمون کے تحت ہی میں چاہوں گا جتنی دیر بیٹھے، اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہوں گا، ذوق بھی رہے اور کچھ نہ کچھ ہم سب کو نصیب بھی ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی میں نے، سورہ التوبہ کی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق، بے شک، یقیناً، کہ اللہ کریم نے شروع یہاں سے کر رہا ہے۔ یہ جو لفظ لقد ہے، اس کے اردو میں 3 معنی کیے جاتے ہیں، بلا شبہ، بے شک، یقیناً، تحقیق۔ جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، رسول من انفسکم، تمہیں میں سے رسول
اب اس آیت پر غور کرے تو یہ جو جاءکم کے اندر سارا میلاد ہے، سارا آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں حضور کی آمد کا ذکر آیا ہے وہی مضمون آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جیسے رب باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جاءکم کہہ کر کے تمہارے پاس آ گئے، تبھی فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو یہاں بھی آنے کا ذکر فارسی میں اسی کو آمد کہتے ہیں، اسی کو ارائیول کہتے ہیں، اسی کو آنا کہتے ہیں، یہ بھی آمد کا ذکر ہو گیا۔ پھر آگے آئے رب باری تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے اپنے رسول کو تم میں بھیجا، یہاں بھی آمد مصطفیٰ کا مضمون آ رہا ہے۔ پھر قرآن کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا اس انداز میں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے حبیب آپ کو رسالت کی شان والا بنا کر، شاہد مطلق بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ اور پھر ایک دوسری سورہ ہے احزاب شریف میں ارشاد فرمایا اس کا تو آغاز بھی بڑا پیارا فرمایا یا ایھا النبی، شروع یہاں سے کیا ہے اے نبی۔ ہم لوگ تو جھگڑتے ہیں ایک دفعہ یا کہنے پر، رب نے ہمیشہ اپنے حبیب کو دو یاؤں سے پکارا، دو یاؤں سے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اور میں ذاتی بات بتاؤں، جب بھی کبھی قرات کروں پڑھ رہا ہوں میں اس مقام کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، یا ایھا النبی۔ یہ ذہنوں کے لیے سوال ہے، کبھی ذہن میں آ جاتا ہے حضور تو چلے گئے، تو رب نے کہا جب قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ لگے گا میرا کبھی تھا نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ اسی لیے یا ایھا النبی کہا، اے نبی، جس کی رسالت کی آمد تک چلنی ہو، جس کی شریعت چلنی ہو، جس کا پیغام چلنا ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہو جانا ہو، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے سائنٹسٹ آئیں گے، کتنے پرفیکشنسٹ آئیں گے، کتنے کالمسٹ آئیں گے، کتنے فزیشنز آئیں گے، کتنے ڈاکٹرز آئیں گے، کتنے ادیب آئیں گے، مگر سب کو سب در مصطفیٰ پر آ کر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں گے۔ حضور قیامت تک کے لیے ہر ایک میں پرفیکشن ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا تو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شک حبیب ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہاں بھی رسالت کا ذکر، پھر آگے چل کر شاہد مبشر نذیر، پھر داعی الی اللہ، پھر سراج، پھر منیر۔ رب نے یہ ساری شانوں کے تاج محبوب کے سر پہ رکھ کر آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اچھا یہ ذکر ہمارا تھا، ایک اور ذکر صرف ایک آیت، ویسے تو سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ بقرہ بھی ہے، مگر میں سورہ صف کی آیت لے رہا ہوں۔ اس کے اندر جو عشق ہے نا اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ سورہ صف کی آیت اور سپیچ کا جو پیج لیا ہے وہ اللہ نے لیا ہے، اور وہ بھی کس کا؟ حضرت عیسیٰ کی سپیچ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح گیدرنگ میں بیٹھے ہیں۔ کون عیسیٰ علیہ السلام؟ مردوں کو زندہ کرنے والے، اختیارات دیکھتے جائیے، بس زدوں کو ٹھیک کرنے والے، بن باپ کے پیدا ہونے والے، مادرزاد نبینوں کو آنکھیں دینے والے، برتلی بلائنڈ آنکھیں ٹھیک کرتے ہیں ان کی دعا سے۔ اور آپ اس سے بڑی بات اختیارات عیسوی کیا ہیں؟ مثلا میں گھر سے 10-15 کلومیٹر سے کوئی چیز کھا کر آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آ کر بتاتے تھے کہ یہ کھا کر آئے، یعنی یہ قرآن کی نص کبھی ہے۔ یہ ذہنوں میں جو خودکشار ڈالا جاتا ہے کیا پتہ ہے کیا نہیں، یہ اس کا جواب قرآن خود دے رہا ہے۔ اچھا یہ تو بات تھی کہ کھا کر آ گیا، پتہ لگا کہ یہ ہے جو گھر میں رکھ کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے یہ رکھ کر آئے۔ یہ قرآن کی آیتیں، یہ اختیارات والے، اشارہ دے دیتا ہوں یہ اختیارات عیسیٰ ہیں، تو پھر اختیارات امام الانبیاء کیا ہوں گے؟ کہاں گئی وہ باتیں کہ یہ جانتے ہیں وہ
وہ نہیں جانتے کیا اختیارات مصطفیٰ ہوں گے. اب ان کی شان کا ذکر رب نے کس طرح سجا کر کیا قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل. یعنی پتہ لگ رہا ہے لیکچر ہو رہا ہے, سپیچ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور پوری گیدرنگ ہے اور فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل والو انی رسول اللہ علیکم, بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں, مگر مجھ پر رب کی عنایات کرم اختیارات ایسے جو دروازے کھولے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پہ رب کے کرم کی محبت کی قربت کی مائیت کی انتہا ہو گئی, نہیں, مبشرم مجھ سے بھی بڑی کو خوشخبری ہے, مبشرم برسول یاتی, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, ابھی ایک رسول آنے والا ہے جو ابھی آیا نہیں مگر ان کی توصیف میں عیسیٰ کر رہا ہوں, مردوں کو زندہ کرنے والا, برکتوں کو ٹھیک کرنے والا, مٹی سے مورت بنا کر پھونک مار کر زندہ پرندہ اڑا دینے والا میں کر رہا ہوں. ان کی توصیف کی بات, ان کے شمائل کی بات, ان کے خصائل کی بات, ان کے خصائص کی بات, ان کے حسن کی بات, ان کے جمال کی بات, ان کے کمال کی بات, ان کی زلفوں کی بات, ان کے چہرے کی بات, ان کی رعنائی کی بات, ان کی محبت کی بات, ان کی نسبت کی بات, ان کی ادب کی بات, ان کی شان کی بات کوئی اور نہیں, میں عیسیٰ کر رہا ہوں. من بعد اسمہ احمد, میں تو کچھ بھی نہیں, ابھی وہ آنے والے ہیں, آئیں گے تو بعد میں ان کا نام احمد مجتبیٰ. تو پتہ لگا احمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ سنت انبیاء ہے. یہ آیتیں کہاں جائیں گی, میں تو کوئی قصہ نہیں سنا رہا, میں نے تو قرآن کو کوٹ کیا ہے بار بار. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سپیچ کا پیش لیا ہے رب نے, رب کریم نے, اور کہا میرے عیسیٰ نے بھی میرے مصطفیٰ کی شان کیوں بیان کی. اور ایک اور جملہ کہوں, عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی محفل کے جنرل سیکرٹری ہیں, جیسے گروہ میں بیٹھے ہیں نا, جنرل سیکرٹری کیوں ہوتا ہے؟ فائنل سپیچ, فائنل جو پریزیڈنشل سپیچ ہوتی ہے نا اس کو دعوت دیتا ہے, پھر جب وہ ہو جاتی ہے پھر آتا ہے بتاؤ جی پھر کیسا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر بعد میں آنا ہے قرب قیامت میں, اور آ کر پھر پوچھ رہا ہے بتاؤ پھر مصطفیٰ کیسے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, پھر آگے پوچھ رہا ہے. آج بھی بائبل میں, بائبل پر نواز, بائبل کی کئی قسمیں ہیں, انجیل کی اتنی تعریفات کے باوجود آج بھی بائبل میں آمد مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی کثرت سے آیات موجود ہے. آج بھی لوکا کی لے لیں, متی لے لیں, یوحنا لے لیں, مرقس لے لیں, ایک اور بائبل ہے بائبل برناباس. اس برناباس کی بائبل میں کوٹ کر رہا ہوں صرف 2 آیتیں ان میں سے. جب جیسس announced, he said, but after me shall come the supplement of all the prophets. یہ بالکل سورہ صف کی آیت سے ملتی آیت ہے. فرمایا میرے بعد وہ آئیں گے جو نبیوں میں بھی شان و طاق میں سب سے اوپر ہے. اور اس سے بھی اگلی بات, جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مطہرہ اور آپ کا ذکر دل ربا ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل والے جھوٹ اٹھے, ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سمجھے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی وہ ہیں جن کا ذکر یہ فرما رہے ہیں, یہ خود ہی وہ ہیں. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ان کی تصحیح فرمائی. اب میں یہ جملے میرے نہیں ہیں, یہ بائبل کوڈ کر رہا ہوں, میرا اس میں کوئی دوش نہیں ہے. اپنی طرف ہاں میں ریفرنس دینے کا میں حقدار ہوں, اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں, کیونکہ جہاں سے ہم آئے ہیں ہمارے شیخ نے ہمیں کبھی وہ بات نہیں سنائی اور نہ بتائی اور نہ سکھائی جو بغیر حوالہ کے اور سند کے بغیر. ہم غیر مستند بات کرنے کی آتی نہیں ہے, بات وہ جو سر چڑھ کے بولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا for I am not worthy to lose of the horizon of the lashes
of the shoes of the messenger of God to God Mashiach. فرمایا جاؤ تو جس ہستی کی آمد کا ذکر تم کر رہے ہو میں عیسیٰ کو ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. میں عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نمبر ہے انبیاء رسول میں. اختیارات دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو حضور کے تسمے کھولنا بھی اپنا بہت بڑا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. رب نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے. ایسے نبی کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں جس کو رب کہے وبشرہم انہیں خوشخبری سنا دو. اور خوشخبری تو ہوتی وہ ہے جس پر بندہ خوش ہو جائے. خوشخبری کہتے ہی اسے جس سے بندہ خوش ہو جائے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. رب نے کہا میں نے اس سے بڑا فضل کبھی نہیں کیا اور نہ کروں گا کہ تمہیں اپنا مصطفیٰ دے رہا ہوں. تو آمد مصطفیٰ کا بالغیب ذکر کرنا ہم بھی بالغیب ذکر کر رہے ہیں نا بولیے. تو بالغیب ذکر کرنا پھر کس کی سنت ہوا؟ انبیاء. ہم نیا ذکر نہیں کر رہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے انبیاء کا اور یہ طریقہ رب نے بتایا ہے. اب آگے آئیں میں وقت کی مناسبت میں رہتے ہوئے کوئی بات نہیں کرتا کوئی بات نہیں میں آگے چلا ہوں. لقد جاءکم تمہارے پاس آ گئے. یہاں نقطہ رک رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. میں یہاں آنے سے پہلے نہیں تھا اس سے بھی پہلے نہیں تھا اور اس سے پہلے میں اپنے گھر تھا. اس کا مطلب ابھی مجھے منشا صاحب نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کینٹ سے. اس کا مطلب میں پہلے کہیں تھا وہاں سے آ رہا ہوں. رب نے بھی کہا لقد جاءکم تمہارے پاس آ گیا. آیت بتا رہی ہے آنے والا پہلے کہیں تھا جہاں سے آ رہا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ آنے میں گیا ہے ہونے میں نہیں. سبحان اللہ. تاجدار کائنات پہلے کہیں تھے. اب تو دو ہی ہستیاں بتا سکتی ہیں یا تو مالک بتائے کہ کہاں رکھا تھا یا آنے والے سرکار بتائے کہاں تھا. تاجدار کائنات سے پوچھا. میں اشارہ ایک حدیث کا دے رہا ہوں. حدیث نور بھی آتی ہے لیکن میں اس وقت شرح کا وقت نہیں ہے ورنہ وہ بڑی لطف انگیز شرح عرض کر رہا ہوں. توجہ رکھے کوئی بھی ان کا کام وہ کرتے رہے ہم اپنا کام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاءکم تمہارے پاس آ گیا. تاجدار کائنات سے صحابہ نے پوچھا بتا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ کب سے نبی ہیں آپ پر کب نبوت واجب ہو گئی. فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. لوگ اس میں جھگڑتے ہیں نور کے بشر. میرا سوال ہے پہلے بشر تو حضرت آدم تھے اور حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہ جس حالت میں تھے اسی کو ہم نور کہتے ہیں. اسی کو ہم نور کہتے ہیں. اب آگے آئیں پھر اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم آ گیا رسول من انفسکم. رسول آ گیا تم میں سے. پھر تو حضور ہم جیسے ہیں. سوال آیا کوشچن ریز ہوا. اس کا جواب اسی آیت میں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آقا علیہ السلام بشریت والے لباس میں نہ آتے تو ہمیں کیسے پتا لگتا کہ سیدہ کے بابا کیسے ہیں. اگر تاجدار کائنات بشری لباس میں نہ آتے تو ہمیں کیسے پتا لگتا بندگی کیا ہے. ہمیں کیسے پتا لگتا کہ احد کے میدان میں کھڑے ہونے والی میری سرکار جرت کا نشان کیسے ہے. طائف کے میدان میں دین کے لیے جس میں نازلی کے پتھر کھائے اور فرشتے کے سفر کا پیمانہ لبریز ہو اور حضور کہے مولا کیا ہوا یہ مجھے نہیں جانتے میں تو جانتا ہوں. کیسے پتا لگتا کہ مدینے کے اور مکہ مکرمہ کے صادق اور امین تاجر کیسے ہیں. تو رب نے بشریت کے لباس میں بھیج کر پھر بھی ہم جیسے نہیں. رب نے کہا تم نے بھیجا ہے. یعنی میرا حبیب توجہ سے بات سننی ہے بڑے پتے کی بات دے رہا ہوں. وہ یہ ہے رب نے فرمایا میرا حبیب دکھنے میں تم جیسا ہے
چہرہ میرے حبیب کا بھی ہے تمہارا بھی ہے, زلفیں میرے حبیب کی بھی ہے تمہاری بھی ہے, آنکھیں تمہاری بھی ہیں حبیب کی بھی ہے, جسم محبوب کا بھی ہے تمہارا بھی ہے, مگر تم جیسا ہے, مگر تم میرے مصطفیٰ جیسے نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم جیسے دکھنے میں ہے, مگر تم میرے حبیب جیسے نہیں. مولا وہ کیسے کہ ہے کوئی چہرہ اور جس کی قسم میں نے کھائی ہو سوائے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کوئی زلفیں جس کے چھا جانے پر میں کہوں پل رہی اذا سجا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک, مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا, تو میں نے کہا تھا لن ترانی, موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب کی بات آئی تو رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى, سونیا جیسا تو نے مجھے دیکھا ہے نا کسی نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نظر مصطفیٰ کی بات, آقا علیہ السلام کی یہ شان. اور دوسرا نقطہ اس انفس میں قرات شاذہ کا ہے. رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ لوگوں میں نے اپنے رسول جیسے نفیس کو نفیس خاندان میں بھیجا ہے. اس جیسا نفیس مزکا مجلدہ اور اعلیٰ خاندان اور گھرانہ نہیں ہے جیسا میں نے مصطفیٰ کو بھیجا. اور اس کا اظہار رب نے ایک اور جگہ کیا اللہ کریم نے. بس اسی بات کو سمیٹتے ہوئے بات کو میں ختم کر دوں گا. میں چاہتا ہوں چلے ادھر بھی آ یہ بھی ایک آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم نے آقا کے نسب کی بات کس طرح فرمائی. فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پر, ایسے آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ 60 ایئرز اولڈ ہے. یہ اپنی یادداشت میں جائیں تو یقیناً ان کے دادا ابو دادی امی نانی امی نانا ابو یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے بھی کئی دفعہ بڑھ کر پیار میں ایک عجب منظر ہوتا ہے ان کا. تو میں آپ سے پوچھوں کبھی آپ کے دادا نے نانا نے کسی نے کہا ہو مثلا لاہور شہر کے غالب ہے پتر سانو شہر لاہور کی قسم کی تھی تو پیدا ہوئے, کبھی کہا آپ نے اپنے پوتے کو کہا ہو؟ نہیں کہا. اب اس بات کو پرے کرتے ہیں. رب لم یلد ولم یولد, اللہ نے سورہ بلد شروع کی تو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, مجھے کیا پڑی ہے اس شہر کی قسم کھاؤں. لام استغنا لایا, مالک اس میں تو تیرا گھر ہے پر پھر بھی میں قسم نہیں اٹھاتا. مالک اس میں حدیم ہے, کعبہ ہے, مقام ابراہیم ہے, صفا و مروا ہے, بس سب کچھ ہے, مگر پھر بھی میرے قسموں کے لائق نہیں ہے. اور جب حبیب آ گیا تو پھر آیت نازل کی تو کہا مولد گاہ مصطفیٰ بن گیا تو کہا لا اقسم بہذا البلد, میں شہر کی قسم نہیں کھاتا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, واو حالیہ لایا, فرمایا پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں. تو مالک اب کیا ہوا ہے؟ کہا ابھی پہلے صرف میرا گھر تھا, اب اس میں جب سے تیرا گھر ہے کہ تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے, سونیا مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا. دیکھا ایسا مولد کہا کہ کسی کی قسم کھاتے سوائے رب کو. پھر اس کی دوسری تفسیر بھی ہے, اسے کہتے ہیں لام استفہام انکاری, سمجھانے کے لیے میں اب بھی پانی نہ پیوں, میں اب بھی اپنی بات پہ اختتام کی طرف نہ لے جاؤں, میں اب بھی اپنی بات ختم نہ کروں, مطلب کر دوں, پانی پی لوں, گفتگو ختم کرنے کی طرف لے جاؤں. ٹھیک ہو گیا. 4000 سال ہوئے تھے حضور کی ولادت سے پہلے کعبۃ اللہ کو میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اور جب حضور کی آمد ہوئی تو اب تفسیر سنیں, فرمایا کیا اب بھی میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, حبیب جس کی گلیوں میں تیری تلیاں لگتی ہیں, کہ ابھی مجھے اس شہر کی قسم ہے جہاں تو آیا ہے. قاضی ایاز المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, اس کی تیسری تفسیر فرمائی الشفا شریف والوں نے, فرمانے لگے لا اقسم بہذا البلد, حبیب میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, حبیب جہاں جب تو یہاں سے چلا جائے گا پھر اس شہر کی نہیں پھر اس شہر کی کھائیں گے جو تیرا مسکن ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا, فرمانے لگے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم
قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ بات کر کے مولت کا کہ اب اللہ کریم نے میلاد ڈائریکٹ بیان کیا نسب نامہ مصطفیٰ سے، کہا فوالی کیوں؟ حبیب آپ کے والد کی قسم۔ کون سے والد کی؟ مالک کریم حضرت ابراہیم کی کا ٹھیک ہے، حضرت آدم کی ٹھیک ہے، حضرت عبد المطلب شک آ گیا، اچھا حضرت عبداللہ ہیں واقعی یہ کیسے ہو گیا؟ جب یہ شک آئے تو قرآن نے تو یہ شک توڑا، قرآن نے قید کیا کون سے والد کی؟ رب چاہتا تو کہہ سکتا تھا وہ والد ابراہیم، حبیب تیرے والد ابراہیم کی قسم یا تیرے والد آدم کی قسم، بس رب نے تو مطلق بات کی تب والد ہوں۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں رب نے اصل میں معنی بتایا ہے، حبیب مجھے ہر اس والد کی قسم جو تیرے نسب میں آیا ہے، جس کے سرخ میں تیرا نور رہا ہے، میں تیرے ہر اس والد کی قسم کھاتا ہوں۔ اور رب کبھی کافروں کی قسمیں نہیں کھاتا، یہ یاد رکھیں، رب کبھی کافروں کی قسمیں نہیں کھاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عبد مصطفیٰ، چہرہ والدہا۔ میری بات سنیں، میں نے ابھی ایک دفعہ بھی آپ سے سبحان اللہ کو آیا، سبحان اللہ، کروایا سبحان اللہ، نہیں کروایا نا؟ نعرے کا جواب مزیدار سا پیار سے ذوق کے ساتھ، تھک گئے تو میں بھی روک دیتا، نہیں سچ بولے میں ایسا بندہ نہیں ہوں، اگر تو ذوق نعرے تکبیر پیچھے نعرے بھی بولے، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، چلے بابانی بھی ہوں، حبیب تیرے ہر اس والد کی قسم جس کے سرخ میں تیرا نور رہا ہے، رب کافروں کی قسمیں نہیں کھاتا۔ اگلی دلیل سے بات کر رہا ہوں، گندے برتن میں دودھ ڈالیں گے آپ؟ رب شرک والے برتن میں مصطفیٰ کا نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور قرآن کا اصول ذہن میں رکھیں، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اور اگر پائی جائے مصطفیٰ کی جسے رب نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑا پاک بنایا ہے، اس میں نسب میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رب پر تان آ جائے گا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ محبوب پاکوں میں اور پاکوں میں سے آئے ہیں، وَوَالِدِهِ وَمَا وَلَدَ، حبیب تیری قسم جو پیدا ہوا ہے، ایسا میلاد کسی اور نے منایا؟ اور اس میلاد والے کے لیے رب نے کہا کون سوڑیا تو کہہ، حبیب تو کہہ۔ میں اپنے شیخ کے میرے شاہ جی تھے رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، جو رب نے کہا ہے نا، کیوں کہا پتہ مطلب ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں علم والوں کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر بیٹھو، عارفوں کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ تو فرمانے لگے تو رب نے اس لیے کہا ہے قل، سونے تو کہہ، وہ ایک ہے، کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کیوں، آپ بتائیں۔ کہنے لگے اس لیے کہا ہے، کہا قل حبیب تو کہہ، باقیوں نے سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا۔ عارف ایسی بات ہے، باقیوں نے سنا ہے، حبیب تو نے تو دیکھا ہے نا۔ ان کی بات کچھ اور، وہ کہیں اور منظر سے بولتے ہیں۔ گاڑی جاؤں سو بسم اللہ کا ثواب میرے جانی کو رحمت اللہ علیہ۔ تو عرض کر رہا ہوں، رب نے فرمایا وَوَالِدِهِ وَمَا وَلَدَ، اور پھر کہا قل، کیوں بیٹھے یہاں پر، کیا وجہ ہے؟ ایک ہوتا ہے ذکر نعمت، تو ذکر تو مندر بیٹھ کے بھی اکیلے بھی کر سکتے تھے، شکر نعمت، تو شکر جو ہے نا وہ اکیلے بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تحدیث نعمت، بس بینر بورڈ لگا دیتے پتہ لگ جاتا، ہو گیا تحدیث چرچا ہو گیا۔ مالک اگر تیرے محبوب کے لیے ذکر نعمت کر لے تو کافی ہو،
تو دیکھ لو اس سے بڑی نعمت میں نے دی کوئی نہیں. سبحان اللہ. مالک اگر شکر نعمت کر لیں, کہا شکر تو کر رہے ہو مگر اس سے بڑی نعمت میں نے اپنے کارخانے قدرت میں رکھی ہی نہیں ہے. مالک تعریش نعمت کا میرے حبیب کی بات ہے تو مالک کیا کرے گا؟ قل, ابھی بھی نے کہہ دو, بفضل اللہ, میں نے تم پر اپنے فضل کی انتہا نہیں کر دیا. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا, میں نے تمہیں مصطفیٰ دیا ہے. وابی رحمتی کی, اور پھر رحمت کی بھی انتہا کر دی کہ رحمت للعالمین ہی تمہیں دے دیا ہے. ابو جہل حضور سے کہا کرتا کہ آپ اللہ سے دعا کریں نا ہم پر عذاب آئے, دعا کریں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. سونے اسے کہہ دو کہ میں اس لیے عذاب نہیں کرتا کہ ابھی تیرے آنے سے پہلے جو میرے عذاب کے مستحق تھے بھی مگر تیرے آنے سے وہ عذاب ان سے ٹل گیا. جو ابھی تو ہی میں موجود ہے, تاکہ جو فضل و رحمت کی انتہا کر دی. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اس پر صرف ذکر نعمت نہیں کرنا, اس پر شکر نعمت نہیں کرنا, اس پر تحدیث نعمت نہیں کرنا, میرے مصطفیٰ کی آمد پر فَلْيَفْرَحُوا, جشن نعمت کرنا ہے. کہ پتہ لگے کہ مصطفیٰ کا جشن ہو رہا ہے, آقا کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے, آقا کے آمد کی بات ہو رہی ہے, محبوب کے زلف و رخسار کی ذکر ہو رہا ہے, محبوب کی سیرت و کردار و خلق کے لیے عاشق اکٹھے ہوئے ہیں اور یار کا ذکر سن کر مجل رہے ہیں. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, جمع کر کر کے رکھتے ہو, اس خوشی پر خرچ کر کے دیکھو, کام نہیں ہونے دوں گا, کام نہیں ہونے دوں گا. یہ حضور کے عشق و محبت کی خیر ہے. اور آخر پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اختتامی بات پر, میں اس پیغام کو یوں سمجھے کہ جو خوشیوں کا منظر ہے, حضور کے آنے سے کیا کچھ ملا تمہیں, ذرا غور تو کریں. اگر دامن مصطفیٰ نہ ملتا, حضور کے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیکھتا عائشہ صدیقہ عبادت کرتی ہیں, حاضر ہوئے اور خوش نصیب لوگ تھے یار, کبھی انہوں نے دیکھا, حضور نے دیکھا چہرہ تھوڑا سا اترا ہوا ہے, پوچھا کیا بات ہے؟ اور ڈائریکٹنگ میں کہنا ڈائریکٹنگ حضور سے کہا, حضور مجھے آپ سے بہت پیار ہے. ہم جیسوں کے لیے منظر آ جائے تو اور کیا چاہیے. اور میں نے ان سے سنا ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں حضور اتنے سونے ہیں, اتنے سونے ہیں, اتنے سونے ہیں کہ جتنے بھی حسن کی باتیں کرو وہ لکھنے میں کم ہے جتنا دکھنے میں حضور سونے ہیں. ہم نے اسی لیے وہ کبھی بھی کسی اور کو ایسے کر کے نہیں دیکھتے, وہ ایسے بھی نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ یار کی سونا پن ان کو اتنا نشہ دیتا ہے, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. تو حضور کے شادی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ کھلنا کا مان بدارے حضور کی بات تو عرض کر رہا تھا ساتھ کا حضور اپنی آگ سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار ہے, اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر, اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر, جان سے بھی بڑھ کر. اور کیا کہنا چاہتا ہے بتاؤ, اور کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ جب آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں تو چین میں رہتا ہوں, گھر جاتا ہوں نا آپ کی صحبت مبارک سے اٹھ کے چین نہیں آتا, مگر وہاں بھی ذکر آپ ہی کا کرتا ہوں. میرا سوال ہے آپ سے, ذرا جھانک کر دیکھیے گا میلاد میں آنے والوں کی, ہم واقعی اپنے بچوں کو خود ذکر مصطفیٰ گھر میں کتنا کرتے ہیں, کتنا بتایا ہم نے حضور کا چہرے جیسا چہرہ کسی کا. آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی, کسی اور طرف چل پڑی, اس لیے کہ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ حضور سے بڑا لجپال کو.
آج ماں باپ کہتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہمارے بچے بے ادب ہو گئے. میں اپنے شیخ کے صدقے کی بات پوچھتا ہوں, آپ نے انہیں حضور کا ادب سکھایا تھا؟ یقین جانو جو حضور کی ادب والی اولاد ہوگی وہ ماں باپ کی بے ادب نہیں ہو سکتی. ہمیں منہاج القرآن نے یہی سکھایا ہے. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں. آئے تاجدار کائنات کی سیاسی نچ کی حضور یاد آپ ہی کو کرتا ہوں, چین نہیں آتا مجھے. حتیٰ آتی کا وانظر کا, حضور جب تک آ نہیں جاتا پھر آپ کو تک نہیں لیتا. اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سوال ہے, جب سے اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں, آپ کے وصال کے بارے میں سوچتا ہوں, تو ایک ہی سوال آتا ہے, کتنا نشہ ہوگا حضور کو تکنے میں. یہ نشہ محبت کہہ رہا ہوں, کوئی اور نہیں. یہ نشہ مقبول ہے. جنہوں نے دیکھا کبھی ان سے پوچھو تو بھی صحیح یاد کیسا ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ میں تو ٹھہرا گدریا, میں تو بکریاں چرانے والا, مجھے پوچھتا کوئی نہیں تھا. سوچتا ہوں آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے, تو جنت میں آپ کا دیدار ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یعنی جیسے کہہ رہے حضور اگر جنت تو ہوئی مگر دیدار نہ ہوا, اس جنت کا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کوئی اچار ڈالنا اس جنت کا جس میں آپ نہ ہو, جنت تو ہو. تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور رب نے آیت بھیجی. امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا, تفسیر بزری میں آیا, فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ انہیں خبر کر دو جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا. آؤ ہم بھی اپنی زندگیوں کو حضور کی محبت کے تابع کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, جبریل آئے. 23 سالہ زندگی میں 44,000 مرتبہ جبریل آئے حضور کی بارگاہ. کتنی مرتبہ؟ کم و بیش. لگایا عاشقوں نے اندازہ لگایا. وہ فرمانے لگے حضور شیخ الاسلام کہ مجھے تو لگتا ہے وہ جاتے ہی نہیں تھے, وہ جاتے ہی نہیں تھے, وہ بس قرآن لینے جاتے تھے. تو میرا سب جبریل آئے تو دیکھا, جبریل نے آ کر حضور بیٹھے ہیں. حضور نے پوچھا جبریل کہاں سے آئے ہو؟ بڑے پتے کی بات ہے, میلاد میں اگر ہمارا روح مدینہ کی طرف اور حضور کی طرف نہ ہوا تو ثواب ملے گا مگر زندگی نہیں بدلے گی. خبر ایسی شے ہے, ماں باپ جو پیدا کرتے بچے کو, ان کا بچہ چلا جائے تو دفن کر کے آ جاتے ہیں. قربانی جاؤں آقا پر, وہاں بھی امتی کا ساتھ نہیں چھوڑتے, وہاں بھی آ کر کہتے مجھے پہچان لینا, بات ہو جائے گی. کیسا رب کو بنایا, پرچہ یا اوپر کروا دیا. پھر بھی پرچہ آلتا ہو, پھر بھی حضور کو نہ پہچان سکے. اور میں اس کی شرح یوں کرتا ہوں, اللہ کے حبیب نے کہا مالک اگر تجھے نہ پہچان سکے تو چھوڑ دی, تجھے دیکھا تھوڑی ہے. رب نے کہا ٹھیک ہے محبوب, نہیں پہچانیں گے تو کوئی بات نہیں. مالک تیرے دین کی جسم تھوڑی ہے جو دیکھیں, ہے تو دین والے ڈر جائیں گے. کہا ٹھیک ہے بیبا, ٹھیک ہے, یہ بھی مانا. اور ساتھ ہی شاید اللہ میرا وجدان ہے, یہ حدیث نہیں ہے, شرح کر رہا ہوں اس حدیث کی, شاید اللہ کریم کے حبیب نے یہ بات فرمائی ہو. اللہ نے کہا سونیا مجھے بھی نہ مانے کوئی بات نہیں, میرے دین کو بھی نہ مانے کوئی بات نہیں, میرے اگر تجھے نہ پہچانے پھر نہیں چھوڑوں گا. تجھے بھی نہ پہچانے, تجھے بھی نہ پہچانے, کیوں نہ پہچانے حضور کو؟ جبریل آئے, کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں دوزخ کا چکر لگا کے آیا, 7 درجے ہیں دوزخ کے. کہا اچھا, پھر کہ یا رسول اللہ سب سے آخر والے میں منافق ہوں گے, پھر اس طرح کافر ہوں گے, پھر مشرک ہوں گے, پھر وہ نصرانی ہوں گے, پھر یہودی ہوں گے, پھر فلاں ہوں گے. 6 درجے بتا دیے. کہا پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جو جبریل امین. پھر پوچھا کون ہوگا؟ کہا حضور آپ کی امت ہوگی. آقا علیہ السلام کا چہرے پر ایسے حضور پر گریا ہوگا. کہا میری امت دوزخ میں, میری امت. دعا کے لیے ہاتھ اٹھ کے حضور کے 3 دن تک دعا نماز پڑھانے آتے, واپس چلے جاتے. دعا کیا ہوتی عیسیٰ علیہ السلام والی,
ان تعذبهم فإنهم عبادك، مالک اگر تو عذاب دے تب بھی تیری بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں یہ جملہ کسی نے اچھا بھیجا، میرے لیے بھی حضور روئے ہو کے غاروں میں چھپ چھپ کر، میں بھی اس قابل ہوں، حضور میرے لیے بھی روئے ہو۔ حضور میں پوچھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رو رہے ہیں؟ آج امت کے پاس وقت ہے اپنے محبوب اور اس کے دین کے لیے، جن کو منا رہے ہو دنیا میں مناتے ہم مان گئے پھر سب، ادھر آؤ نا حضور کے پاس آ کے تو دیکھو، بڑے پیار سے، کبھی پیار سے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا، بس آنکھیں مل جائیں اور کان مل جائے، دیکھو جواب آتا ہے کہ نہیں آتا، بس یہ خیر۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کے موبائل واٹس ایپ میں، جن کی دوستیاں کمبائنڈ چیٹنگ میں، میں کہتا ہوں لوگوں کو چیٹنگ کا چسکا پڑ جائے، ساری ساری رات دوستوں سے کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کبھی حضور سے درود و سلام کے ذریعے چیٹ کر کے دیکھو، تمہیں جواب ملے گا، کبھی کر کے تو دیکھو، اپنی زندگیاں بدل کے دیکھو، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اگر کھجور کا خشک تنا حضور سے خالی نہیں جاتا، اونٹ خالی نہیں جاتے، پرندے خالی نہیں جاتے، تم امتی ہو، تم خالی کیسے جا سکتے ہو؟ رب نے اپنے محبوب کو ایسا بااختیار بنایا، تاجدار کائنات 3 دن تک روتے رہے، تیسرے دن جبریل آئے، حضور سے پوچھا، حضور آپ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ ایک ہی جملہ، میری امت، لگتا ہے مجھے جیسے کہ گناہ حضور کے سامنے آ گئے تھے، میری امت، میری امت۔ جبریل نے کہا پر عرض کی حضور آپ گھبرائیں نہیں، رب نے فرمایا ہے آپ جیسا کہیں کہ میں ویسا کروں، مگر میرے اعمال دیکھ، اقبال جیسے بول اٹھے، تو غنی از حد عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تومی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پلی۔ آقا میرے مولا، میرے رب، میرے پالنہار، تو تو غنی ہے اور تو عالم سے غنی ہے، مالک اگر تو مجھے معاف کر دے تو کیا فائدہ، کیا جاتا ہے تیرا، اور میرا بھی کوئی حساب ہے تو تیرے حساب میں آتا ہو، مگر اگر حساب لینا ہی پڑ جائے تو نگاہ مصطفیٰ سے چھپ کر نہیں نکلتا، کہیں میرے دفتر اعمال کے گناہ کی سیاکاریاں دیکھ کر میرے حبیب کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، میرے حبیب شرمندہ نہ ہو جائے۔ لوگوں ایسے عمل کرو جس سے حضور راضی ہو۔ کتنے ہیں جنہوں نے میلاد مناتے ہوئے ان رشتہ داروں کو منایا ہے جن سے ناراض ہو گئے؟ کتنے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے گالی کو نکال دیا ہے زبان سے؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں سے پھر سے محبت کرتے ہوئے انہیں دست شفقت میں لے لیا؟ کتنے ہیں؟ اگر نہیں تو سوچیں ہم حضور کی سیرت پر کتنا چل رہے ہیں۔ یہی پیغام ہمیں منہاج القرآن نے عطا کیا، اور جو حضور شیخ الاسلام نے ہمیں سکھائی یہی ہے۔ فرمانے لگے بیٹا نفرت بڑھ جائے تو آپ مٹھاس بڑھا دو، ہم مٹھاس بڑھا کر حضور کے ذکر کو کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ میرے جتنے جوان بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں آپ سب کو حضور کی محبت کی لت لگ جائے، آپ کو حضور کی زلفوں کی ایسی فدق لگے کہ آپ کی خوشبو حضور کی محبت کی جائے نا، قبر تک پیچھا نہ چھوڑے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو عمل والا رکھے اور آپ کے صدقے کچھ گناہگار کو بھی معافی عطا ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ علامہ محمد حسن مصطفی صاحب بڑی محبت سے آج کی نشست میں اپنے ملفوظات پیش کر رہی تھی۔ اللہ کریم حاضری قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور بڑی محبت سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی۔